حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، التأنی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، آج جس عنوان سے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں حادثات۔ آپ اگر تمل میں بول لیں اسے وبتگل، انگریزی میں کہہ لیں تو ایکسیڈنٹس۔ دنیا میں ہر ایک کا جس طرح سے آنا، پیدا ہونا طے ہے، اسی طرح ہر ایک کا جانا بھی طے ہے۔ تو ہر ایک کی موت آنی ہی آنی ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ نے لکھ دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ جو بھی یہاں آئے گا سب کو مرنا ہے۔ فرشتے، یہ ضروری نہیں پھر بولتا ہوں میں، فرشتے جب یہ آیت نازل ہوئی خوش ہو گئے تھے کہ کل من علیہا فان، زمین پر آنے والے نہ مریں گے، ہمیں تو مرتے نہیں۔ تو آگے کی آیت نازل ہوئی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب ذوالجلال فقط ہی باقی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو ختم ہونا ہے۔ ہر ایک کا ٹائم طے ہے۔ آپ کو اور مجھے، کسی انسان کے بچے کے پیدا ہونے کا، آنے کا وقت تو مجھے اور آپ کو معلوم ہے، پیدا ہونے کے بعد معلوم ہو جاتا، لکھ کے رکھ لیتے، لیکن کسی کے جانے کا وقت نہیں معلوم، کسی کی موت کا وقت کسی کو بھی نہیں معلوم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ کسی کی موت کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں۔ پھر آگے سوچنا کیا ہے؟ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کو اتنا تو معلوم کہ کب ہم کو مرنا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ تو خواہش کر سکتے ہیں، یہ تو دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اچھی موت دے دے۔ موت تو آنا ہی آنا ہے، لیکن بری موت، بدترین موت، بے عزتی والی موت، ایسی موت سے بچا کے عزت والی موت، یا اللہ رضامندی، تیری رضامندی والی موت، تو خوش ہو، تیری عبادت میں لگا رہوں، ایسی اچھی موت نصیب کر دے۔ موت جو آج میرا جو عنوان ہے، اس عنوان کے تحت سے کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ موت 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اپنی مرضی کی موت، جیسا میں پسند کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا رہا، ویسی ہی موت اللہ دے دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دینا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے، سارے احکام خداوندی کو سارا کا سارا امت تک پہنچا دیے۔ عرفہ میں، میدان عرفہ میں کھڑے ہوئے کہ صحابہ سے گواہی طلب کیے تھے، کیا میں پہنچا چکا ہوں؟ اللہ کا حکم جتنا بھی پہنچانا تھا اللہ کی طرف سے، جیسا پہنچانا تھا ویسا پہنچا دیا کیا میں؟ 1 لاکھ سے زائد جو صحابہ کا مجمع کھڑا ہوا تھا، سب سے اللہ کے رسول نے معلوم کیا۔ سب نے بتایا کہ یا رسول اللہ صرف پہنچائے نہیں، صرف لے آ کے دے دیے نہیں، بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی ڈیوٹی، ذمہ داری پوری کر دی۔ کسی کا کوئی حق، اللہ کے نبی کہنے لگے کہ اگر غلطی سے بھی میں کسی کا مال لے لیا ہوں، یا میری طرف سے کسی کو مار پڑا ہو، کسی کے دل کو تکلیف ہو گئی ہو، مجھ سے بدلہ لے لیں موت سے پہلے، وفات سے پہلے۔ اللہ کے نبی یہ بھی ذمہ داری، ڈیوٹی پوری کر دی۔ ایک صحابی بولے، ہو ایک مرتبہ میرے جسم میں کپڑے نہیں، اس وقت آپ کی جھاٹی سے، لکڑی سے تھوڑا سا مار لگ گیا تھا، حضور کو معلوم نہیں، لیکن اگر بولتے ہیں تو ٹھیک ہے بول کے حضور علیہ السلام، لمبا واقعہ میں تو صرف اشارہ کرتا ہوں میں، اپنے وہ چادر کو بھی ہٹا دیے، وہ آیا اور لپٹ کر مہر نبوت، جو پیٹھ میں نبوت کی ایک جو نشانی کے طور پر مسے کی طرح ایک چیز جو تھی، اس کو چومنے لگے وہ صحابی۔ بہانہ تھا ان کو وہ چادر ہٹانے کا، یہ بول کر میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس وقت میرے جسم میں کپڑے نہیں تھے نا، یہ سب بول کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اپنے اوپر جس کے بھی رائٹس واجبی حقوق கட்டாய கடமைகள் மற்றவர்களுடைய கடமைகள் நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டாயம் என்னென்னவெல்லாம் கடமையில் இருந்ததோ அது எல்லாவற்றையுமே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நிறைவேற்றுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் எடுத்தார், நிறைவேற்றியும் விட்டார். खरस से लेकर हर चीज़, हर बात में बीवी का हक, बच्चों को क्या करना है, सहाबा को क्या, पड़ोसियों को क्या, रिश्ते सारे के सारे हुकूक को अदा के नबी अदा कर दिए. इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमको पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहते हैं कि ये अच्छी मौत है कि आदमी पहले बीमार हो बाद में मरे. क्या हजरत ऐसा बोलते ना कर, सोचो नहीं. एक आदमी को अगर बीमारी होती है, वो समझ गया कि 1 महीना की 15 दिन के बेड में ऐसा रहकर मैं मरने वाला हूँ, तो ये 15 दिन उसके लिए गौर व फिक्र करने के लिए मौका मिल जाता. ये 15 दिन वो सोचेगा कि किस किस के पास मैं पैसे लिया हूँ, मैं कितनी नमाज़ें मेरा ज़िम्मे में पढ़ना ख़ज़ा बाकी है, कितने रोज़े ख़ज़ा मेरे ज़िम्मे में बाकी हैं, कितने रमज़ान में रोज़े के बग़ैर छोड़ा हूँ, या रमज़ान के कितने रोज़े मैं छोड़ दिया हूँ, ज़कात कितने सालों की बाकी है, मैं हज करना है क्या, फ़र्ज़ हो गया, मैं किया नहीं हूँ क्या, सारी चीज़ें मैं किस किस के पास ख़र्च लिया हूँ, मैं किसे किसे पैसे देने का है, फ़लाँ को एक चीज़ लिया था पैसे देना बाकी है, फ़लाँ के पास पैसे लिया था देना बाकी है, फ़लाँ किस्म के फ़लाँ की अमानत मेरे पास वो चीज़ पड़ी हुई है, अगर मैं मर गया मेरे वारिसीन को, मेरे औलाद को मालूम नहीं होगा कि किसी और का है, अब्बा का समझ के हज़म कर लेंगे. वो 15 दिन उस गैप उसके लिए सोचने का मौका मिल जाता है, समझने का मौका मिलता है, वो लिख लेता है. बाज़ चीज़ों में बहुत सारे वाक़ियात हैं हमारे पास बुज़ुर्गान दीन के, औलिया के, वो ऐसे लम्हात को गनीमत समझते, लिख कर रख लेते, वसीयत लिखते, फ़लाँ को ख़र्च देना है वो लिखते, मेरे माल में से मेरी नमाज़ों का इतना, मेरे नमाज रोज़े का इतना वो लिखते, जो करना है ना अपनी आखिरत की तैयारी भरपूर कर लेते. फिर उसके बाद वफ़ात आती, उनकी मौत होती. और जो चांस जो उनको मिला ना, चांस ये गनीमत, बड़ा बेहतरीन सुनहरा मौका, उसके अंदर वो अपनी आखिरत में जाके बर्बाद होने से अपने आप को बचा लिए. दुनिया में रहते हुए एक सिग्नल आप समझें, ऐसा ट्रैफिक में जो हम खड़े रहते हैं तो ग्रीन और रेड के अलावा एक ऑरेंज सिग्नल भी है. ऑरेंज वो गेट रेडी फॉर गो या रेडी फॉर गो या जो भी हो, समझें आप तैयार हो जाएं, चलना है. अब ग्रीन सिग्नल आ जाएगी तो चलने लगेंगे आप, पहले से एक तैयारी का मौका. अचानक से मौत आ गई, कुछ भी नहीं किया, मैं दुनिया का आखिरत का हर एतबार से पूरा अपने सर में ज़िम्मे में रख के मैं मर गया, बुरी मौत है मेरे लिए, आखिरत में जहन्नम में, क़ब्र में, हर जगह पछताना ही पछताना पड़े. एक निशानी अल्लाह देते हैं उसको, ये जो सफ़ेद बाल जो होते हैं ना, सफ़ेद बाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बताया, ये मौत के लिए निशानी है, तैयारी शुरू कर दो. समझदार के लिए तो कोई भी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी तेज़ हवा चलती फ़ौरन मस्जिद को आ जाते थे. सहाबा को ऐसी ही तरबियत करके रखे थे, ज़ोर बारिश हो जाए, कोई भी खिलाफ वाक़िया कोई बात आ गई तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू. अब ये यकीन होना चाहिए कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नमाज के आखिर में सलाम फेर के नमाज से बाहर निकलूँगा कि यकीन नहीं, हयात इतनी लंबी है क्या भी मालूम नहीं, एक सलाम फेर दिया, दूसरा सलाम फेरने तक भी मैं ज़िंदा रहूँगा यकीन नहीं. ऐसे ही सहाबा की तरबियत करके अल्लाह के रसूल रखे थे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से पहले सारी बीवियों से मुलाकात कर ली. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बीवियों से इजाज़त लेकर रख ली थी कि मैं हज़रत आयशा के घर में रह सकता हूँ क्या. मिसवाक करने का मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, कितनी ख्वाहिश देखो, अपने दांतों को साफ़ करके अल्लाह से मिलना है, अल्लाह से गुफ्तगू करनी है. मिसवाक को मरने से, इंतकाल से थोड़ी देर पहले मिसवाक को हज़रत आयशा के पास देख के चबा कर दो बोल के वो लेके उसमें मिसवाक भी किए, अपने दांतों को तक भी साफ़ किए, उसके बाद इंतकाल किए, अल्लाह से जाकर मिले. खुशनसीबी वाली मौत होती, जैसा मांगे वैसे. एक बुज़ुर्ग, एक बड़े अल्लाह वाले, एक वली बोलते थे कि ख़बरों को ऐसी बिदात की जगह बना के रख दिए, सजदा करते हैं, मेरी ख़बर तो ऐसी जगह हो कि एक मट्टी भी अगर डालना चाहो तो डालने का मौका तुमको नहीं मिलेगा. बोलते थे, अल्लाह से दुआ भी करे होंगे. बीच समंदर में उनका इंतकाल हुआ, वहाँ जहाँ तक, जब तक साहिल में पहुँचना, किनारे में पहुँचना है, उस वक्त तक लाश को नहीं रख सकते ये नमक की हवा के अंदर, तो वहीं पत्थर वगैरह बांध के अंदर डाल दिया गया. बाद में जब सुनने वालों ने ताज्जुब करके कहा कि ये पूरी ज़िंदगी वो बोलते थे, एक मट्टी भी डाल नहीं सकते मेरी ख़बर में, तो फ़लाँ जगह के अंदर बिदात ज़्यादा होती है. उसी जगह के रहने वाले बुज़ुर्ग बोल रहे थे कि मेरा इंतकाल, मेरी ख़बर यहाँ नहीं बनी. ताज्जुब की बात, कोरोना के ज़माने में अब के वली, बहुत पुराने भी बुज़ुर्ग के, अब के वली बोल रहे थे कि यहाँ नहीं बनना, वहाँ नहीं बनी, दूसरी जगह के अंदर है बस्ती उनकी. वो खुशनसीबी वाली चाहत की मौत. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर हो रही है,
جنات جن ہے نا، یہ سارے جن مل کے بیت المقدس تعمیر کرتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، عصا ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں ایسے ہی موت ہو گئی۔ ایک زمانہ تک پورے جنات کام کرتے رہے، پورا کام کر کے وہ ختم ہوا، یہاں یہ لکڑی گری۔ لکڑی کیسے گری؟ نیچے سے دیمک لگتے لکڑی کے اندر سے ہو کر، یہ لکڑی جب پورا بوکھل ہو کے اندر سے ختم ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہاتھ تھا نا وہ بھی گر گئے۔ تب پتہ چلا کہ ارے بہت پہلے انتقال ہو گیا، مگر یہ نگرانی کرتے ہیں بول کے ڈرتے ہوئے جنات کام کر رہے تھے۔ ٹیچر نہیں تو اسٹوڈنٹس کا کلاس میں کیا حال ہوتا۔ اللہ قرآن کے اندر بولتے ہیں کہ وہ اس کیڑے کے، دیمک کی، اس کی وجہ سے ہی پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا۔ یہ چاہت والی موت ہوتی ہے، نصیبے والی موت۔ اور دو ٹائپ کی موت ہے۔ ایک موت وہ ہوتی ہے جو حادثات کے اندر، چاہے وہ کسی برج کے کٹ کر مر جانے کا حادثہ ہو، 140 150 افراد کا انتقال ہو جانا، یا چاہے وہ باڑھ کی وجہ سے، سیلاب، جیسا کہ فلپائن کے اندر بہت زیادہ بارش، تباہی، سیلاب کی وجہ سے 170 قریب لوگ انتقال کر گئے، یا وہ بدترین چیزوں کے منانے میں، ہیلووین کے نام سے مناتے ہوئے، جس طرح سے کوریا کے اندر، سیول ایک شہر کے اندر واقعہ پیش آیا، 150 لوگ انتقال کر گئے، وہاں بھی مر گئے۔ کس میں؟ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہجوم جمع ہوا تھا، ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے، دم گھٹ کر، نیچے کھندلے جا کر، کئی قسم تھے۔ دیوار گر جاتی ہے، پانی میں ڈوب جاتے ہیں، طرح سے مرتے ہیں لوگ۔ حادثات، روڈ ایکسیڈنٹ، ماہرین تو کہتے ہیں، گورنمنٹ کے جو ماہرین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ورلڈ وار کے اندر بھی اتنے انتقال نہیں ہوئے جتنے روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جانے والی جانیں۔ لیکن اتنی بات ہے کہ ایک شخص خود اپنے طور سے احتیاط کا پورا کام کیا۔ کیسا جانا ہے؟ جیسے قریب میں ایک واقعہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں۔ میں ایک باپ اپنی بچی کو اسکول کو لے جا رہا تھا، 2 بچیوں کو بلا کر جا رہا ہے۔ آمبور میں واقعہ پیش آنا ہے، آپ کو یاد ہوگا ایکسیڈنٹ کا، کہ لاری کے وہ کنٹینر آ کے گر کے وہ کیا حالت ہوئی ان کی۔ ان کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں، روڈ میں جیسا جانا ہے ویسا جا رہے ہیں۔ حادثہ ایسا ہو گیا تو مرنے والے کو، مسلمان اگر ہیں تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شہید ہے۔ لیکن اس میں میری اور آپ کی ایک غلطی ہے۔ ایسے جو حادثات میں مرتے ہیں، دیوار گر کے، سیلاب میں آ کے، ایسے کون سے بھی ایکسیڈنٹ کی موت کسی کو آتی ہے تو اسلام کے اندر ان کو بتایا گیا کہ وہ شہید۔ پیٹ کے درد میں بیمار پڑا مر گیا، بخار کی وجہ سے بیمار پڑا مر گیا، بیماری کی وجہ سے مر گیا، کالرا کے بارے میں سب حدیث کے اندر صراحتاً، اس کی وجہ سے کسی کی موت آ گئی تو وہ شہید بولا گیا۔ لیکن میرا اور آپ کا ایک کارنامہ ہے وہاں پہ، بڑی غلیظ چیزیں جو ہمارے سے ہوتی ہیں کہ یا تو ہم وہاں ہوتے ہیں تو ویڈیو یا فوٹو بنانا، یا ہم اگر وہاں نہیں بھی ہیں تو آ گیا تو اس کو آگے بھیجتے رہنا۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے اس گھر والوں کو، اس مرنے والے کے گھر والوں کا خیال ہم کو نہیں آتا کہ کپڑوں، جسم کے ٹکڑے، وہ عورت جو اپنے پوری زندگی میں اپنے جسم کا ایک حصہ نہیں بتائی تھی، برقعے کے ذریعے سے باپردہ تھی، اب اس کا پردہ ہٹا ہوا ہے، اس کا کپڑا ہٹا ہوا ہے، اس کا جسم نظر آ رہا ہے، ایسی فوٹو ارے کوئی غیر لے لیا بھیج دیا ٹھیک ہے، لیکن آپ 10 گروپوں میں فارورڈ کرنے، دل کیسا؟ آپ کے دل کے اندر وہ کیا، وہ نرمی، وہ نمی نہیں ہے کیا؟ ایسی ایک عورت کو، باپردہ خاتون کو بے پردہ کر کے ہم منظر عام پہ پیش کر رہے ہیں، جسم کا ٹکڑا ہو گیا، گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ سر ایک طرف، دھڑ ایک طرف۔ وہ فوٹو بھی ہم بڑے سخت دل ہو کے، سنگ دل ہو کے، پتھر دل ہو کے شیئر کرتے ہیں، آگے بھیج دیتے ہیں، رتی برابر بھی خیال نہیں۔ حضرت سید الشہداء حمزہ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سارے شہیدوں کے سردار جن کو بولا گیا، غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے بڑا بدتر ان کے ساتھ جو کافر جو کام کیے تھے، بڑا خراب کر کے چھوڑے تھے لاش میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن آ رہی ہیں، خبر سن لیے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھگاتے ہیں، جاؤ روکو، تمہارے امی کو روکو۔ انہوں اپنے بھائی کو یہ حالت میں دیکھے تو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، جب تک ہم ریڈی کر دیتے اس وقت تک آنے نکو دو، وانچ روکو۔ یہ خیال جو حضور علیہ السلام پیش کیے ہیں نا ہمارے سامنے، یہی چیز میں آپ کے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے بولتا ہوں۔ یہ خیال ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر وہ گھر والے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔
ایک دن نہیں بلکہ ایک مہینے کے بعد بھی آپ نے تو اس کو وائرل کر دیا. تو جس کو ایک مہینے کے بعد واٹس ایپ کھولنے کا موقع ملا وہ بھیجے گا 10 گروپ کے اندر. ایک سال کے بعد بھی کھولنے والا کوئی کھولے گا وہ بھی بھیجے گا. پھر گھر والوں کا کیا حال, بالکل سینہ کیسا تنگ ہو جاتا ہے, آنسوؤں سے بالکل آنسو بہا کے اب آنکھوں سے خون آنا ہی باقی. ایسی حالت ہوتی ہے گھر والوں کی, لیکن رتی برابر بھی ہم کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی. خیر, بات لمبی ہو جاتی ہے. یہ ہے دوسری چیز کہ خود ہماری کو اس میں کوئی غلطی نہ ہو. نمبر 3, تیسری طرح کی موت وہ ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنی لاپرواہی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے, یا کہیں مستی کی وجہ سے ایسا کام کرے کہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا. خود جائے گا ویرنگ کرتے ہوئے, خود جائے گا ایسے انداز میں, ٹریفک کے رولز کا کسی قسم کا خیال کرے بغیر, جو راستہ ہے پہلے سے وہاں تیزی سے ادھر کے آنے کی بھی جانے کی بھی گاڑیاں ہیں, لیکن سیدھے گھس کے نکل جائے گا اس راستے میں. سمجھے گا کہ میں ہی دنیا میں بڑا ہوشیار ہوں. پیچھے آنے والے اس کی وجہ سے 10 آدمی جو بریک لگائے ہیں سمجھتا ہوگا کہ وہ بے وقوف میں ہوشیار ہے. گھس گیا, نکل گیا, ان سے پہلے میں آ گیا, بس اسے اتنا پتہ ہے. پیچھے کیا کیا ہوا نہیں معلوم. اچانک سے بیچ میں ہمارے نوجوانوں کو تو اللہ ہی بچائے. آپ کو تربیت کرنی چاہیے. آپ کو اپنے دوستوں ہو, بھائی ہو یا اپنے بیٹے ہوں, جس کی بھی ہو فکر کرنی چاہیے. ہمارے نوجوان بالکل بھی ان کو پرواہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, میں بھی تو بولتا ہوں, قرآن کا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری اپنی جان کے بھی ہم اونر نہیں ہیں. وی آر ناٹ اونر آف آور سول. جو ہماری روح ہے نا, جان ہے نا, اس کے ہمیں مالک نہیں. دوسروں کی جان کے بھی ہمیں مالک نہیں. مثال کے واسطے بولتا ہوں, ایک آدمی مجھے مارنے کے لیے آ گیا, میں مار دیتا ہوں تجھے, میری جان لے لو کر کے, یہ بولنے مجھے اجازت نہیں, کیونکہ جان میری نہیں ہے. میں بولنے میں ڈائلاگ کیا تمہیں اچھا دکھے تو دکھے گا آپ کو, لے لو میری جان, لے ہی لو, قتل ہی کر دو, مجھے مار ہی دو, یہ بولنے کی بھی اجازت نہیں, حرام. میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں, دوسرے کی جان کا بھی میں مالک نہیں. اسی لیے اسلام کے اندر خودکشی ہے نا, جو ترکولئی, سوسائڈ ترکولئی حرام آکا پٹا دنوڑی ہے کارن میں இதுதான். நான் என்னுடைய உயிருக்காகவும் நான் சொந்தக்காரன் கிடையாது, மற்றவர்களுடைய உயிர் பொருள் அதற்கும் நான் சொந்தக்காரன் கிடையாது. दूसरों की जान का भी मैं मालिक नहीं. 2 बातें भी आयत में देखो, ला तक़तुलू अनफुसकुम भी बोला गया, खुदकुशी सुसाइड ना कर लो. ला तुल्खू बिअयदीकुम इला तहलुका भी बोला गया, दूसरों को भी मारना नहीं, अपने आप को भी मारना नहीं. दूसरों की जान, दूसरों का माल, दूसरों के आज़ू, तुम्हारी अपनी लापरवाही की वजह से कितने सारे नौजवान ऐसे हैं कि हाथ कट गया एक्सीडेंट के अंदर, रोड एक्सीडेंट के अंदर, आंख चली गई, कान कट गया, पैर कट गया. कितने सारे माजूर पैदा होते रहे, कितने सारे माजूर होते रहते हैं एक्सीडेंटों की वजह से, जान चली जाती. बड़े लोग या कोई फैमिली मैन अपने पूरी फैमिली को बिठा के आ रहा है, अचानक ये नौजवान अकेले हैं और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, हेडफोन लगाया हुआ होगा, वो ऐसे बीच में घुसेगा कि ये पूरी की पूरी फैमिली गिर जाएगी, वो देखेगा तक भी नहीं. यहाँ किसको क्या हुआ, क्या मार हुआ, कितने सालों तक उससे निकलने में उनको लग गए, किसी की परवाह नहीं हो. बहुत से बड़े ऐसे भी हैं जिनको धाचक लगकर हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं. अचानक से ऐसे बीच में आके घुसना कि क्या होगा पता नहीं, डरते ना, वो डरने के 1 सेकंड की वजह से वो हार्ट अटैक जो हो जाता है उनको, इसकी वजह से वो मरते. फ़ौरन माँ नहीं मरे तो भी बाद में मर जाते. यकीनन ये जो हमारे जो नौजवान आते हैं ना, ये हैं मर्डरर, ये हैं कातिल, कोलेयाली. ऐसा आने वाले को इस्लाम में, इस्लाम की शरीयत के कानून जो है ना, मैं फ़िक़्ह जो इस्लामिक लॉ है उसे बोलता हूँ मैं, मसाइल की किताबों में जो लिखा हुआ है, शरीयत के अंदर इसका कानून क्या मालूम. एक आदमी दूसरे आदमी की जान लेता है अपनी मस्ती से, शरारत से, घमंड से. मन क़तल नफ्सन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा. घबरा जाती है तबीयत. अल्लाह बोलते हैं हमेशा हमेशा जहन्नम में सड़ना सोने, काफिरों के जैसा हो. हालांकि कोई मुसलमान जहन्नम में हमेशा हमेशा रहना नहीं है, लेकिन 3 आदमियों के बारे में अल्लाह ये बात बोले हैं. अल्लाह भी, अल्लाह के रसूल भी 3 आदमियों के बारे में बोले हैं. कौन दूसरे की जान लेता कि वो कातिल भी, कौन अपनी जान लेके तरकोले कर लेता, सुसाइड कर लेता कि वो भी, सूद कौन खाता है कि वो भी, सूद है ना, वड्डी. इन 3 आदमियों के बारे में कुरान में, हदीस में है कि हमेशा हमेशा जहन्नम में सड़ेंगे वो. इस्लाम के हिसाब से मन क़तल नफ्सन, मन क़तल मुमिनन ख़तअन, गलती से कत्ल करना बोल के, मारना बोल के नहीं चाहता था. उसे हम एग्जाम्पल बच्चों को पढ़ाते वक्त देते कि पुराने ज़माने के अंदर तीर चलाया, जंगल में खड़ा है, एक जानवर है, जानवर को तीर चलाया, वो गलती से इसका ये क्या बोलते हैं उसे, जो बनाया ना निशाना चूक कर, या तो वो हिरन जाके बीच में आदमी कोई दूसरा आ गया, उसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई. तो शरीयत के अंदर हुक्म ये है कि 100 ऊँट देगा वो, 10,000 दिरहम देगा वो,
یہ 1000 دینار دے گا اشرفیہ. خیر لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. ایک اونٹ، آپ کو معلوم ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ ایک جان کے بدلے میں غلطی سے لے کر رہے. انہیں کوئی مسٹیک نہیں کیا، اس سے ہو گئی مسٹیک، تو ایسے وقت میں ایسے مسٹیک پر اسلام کے اندر، شریعت کے اندر قانون یہ ہے کہ 100 اونٹ دینا لازم ہے. میرے اس زمانے کے حساب سے میں بولنے کا مطلب کیا، اگر تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے کسی کی جان کا، کسی کے عضو کا، کسی کے مال کا نقصان ہو گیا تو اسے بھرپائی کرنا، اس کی تلافی کرنا آپ کا فریضہ. اللہ کے پاس بچ نہیں سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہاسپٹل کا خرچ آ گیا تو خود آپ کو اللہ رسول سے ڈرتے ہوئے آپ کو لے لینا چاہیے ذمہ. کیا ہو گیا ہے، کتنا خرچ آ گیا، عضو کٹ گیا ہے، اس کے جان کا، اس کے مال کا کوئی بھی نقصان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو حجۃ الوداع کے اندر کہا تھا، ان انفسکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کیسا مکۃ المکرمہ کو احترام، عزت والی چیز سمجھتے، عزت والی جگہ سمجھتے. اس شہر کو، مکے کو عزت، اس ذوالحجہ کے مہینے کو عزت والا مہینہ، اور اس جگہ کو عزت والی جگہ سمجھتے ہیں نا. ایسے ہی ہر ایک مسلمان اپنے جان کو بھی اور دوسروں کی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی دوسروں کے مال کا بھی، اپنے عضو کا بھی، اعضاء پارٹس آف باڈی، اس کو بھی اور دوسروں کے اعضاء کا بھی احترام، دل میں احترام رکھے. بیچ بیچ میں گھس کر جانے والے کو پکا ہم بول سکتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر یا تو اپنی جان کا احترام نہیں، یا تو دوسروں کی جان کو وہ کھیل سمجھتا ہے، کھلونا سمجھتا ہے، تبھی ایسے آتا ہے. کیسی جگہوں کے اندر ٹریفک رولز تو چھٹی جماعت سے پڑھاتے. ہمارے سلیبس کے اندر، اسکول کے سلیبس کے اندر چھٹی جماعت سے ٹریفک کے رولز کیا ہیں، کہاں کیسے جانا چاہیے، کیسے نہیں جانا چاہیے، ساری چیزیں پڑھاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لاپرواہی کی انتہا. میں بولتا ہوں اسلام کے اعتبار سے ہم بڑے مجرم بن جاتے ہیں. ایک آٹو والوں کی پریشانی کہ کب وہ کھڑائیں گے، کب وہ آ جائیں گے راستے میں پتہ نہیں. اور اس آٹو میں اڑنے والے پردوں کی پریشانی. کتنے سارے ہمارے شہر کے اندر کتنے سارے لوگ گرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. پردے اڑتے رہیں گے، ذرا برابر بھی خیال نہیں ہوگا کہ 2 ویلر والا آیا، پردہ اس کے چہرے میں آ گیا، گر گیا. دوسرے حادثے ہو گئے. کسی جگہ رکے ہوئے ہیں، ادھر کے سارے رکے ہوئے ہیں ادھر سامنے سے آنے والی گاڑی کے لیے، لیکن یہ سمجھے گا کہ میں ہی بڑا ہوشیار چالاک ہوں، یہ گھس کے ادھر آ کے نکلے گا. سامنے والے وہ سارے لوگوں کو تکلیف. کسی مومن کو ڈرانے والا، کسی مومن کو چمکانے والا یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. المؤمن من آمن الناس. ایمان والا تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے مال، اپنی جان، اپنی چیزوں کے بارے میں امن ہو، سیفٹی. بھائی اس کی وجہ سے ہمارے مال کو، کی جان کو، کی پیسوں کو کی کیا بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ لوگ سمجھتے ہیں تو میں ہوں مومن. اگر میری وجہ سے ذرا بھی دھکا اگر آتا ہے تو میں ایمان والا ہی نہیں. کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، بس اتنی بات ہے کہ فون بات کرتے ہوئے جانا اور اپنی مرضی سے دائیں بائیں اچانک سے کٹ ہو جانا، یا کسی راستے سے آتے ہیں تو وہ پہلے سے جو راستے میں چلنے والی گاڑیاں ہیں وہاں کا ان کا حق ہے بغیر خیال کرے کہ اس میں آ کے شامل ہو جانا. یہ ساری چیزیں اچھی طرح آپ سمجھ جائیں. یہ دوسروں کو قتل کرنا ہے، مرڈر ہے، جان لینا ہے. یا اگر اس میں ہم مر گئے تو یہ اچھی موت نہیں ہے. اچھا سن لیں، حادثات اتفاقی طور پر اگر ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو یہ شہادت. میں مستی کے کام کر کے اگر مر گیا تو یہ شہادت نہیں. یا تو کسی اور کو مار دیا تو مرڈر ہے، اگر خود میں اپنے آپ کو مار لیا، میں اس میں مر گیا تو سوسائڈ نہیں. دونوں کے لیے جہنم کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.